لیں گا۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ عرش کا تصور کیا ہے؟ جس طرح سے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا اور عرش پر مستوی ہو گیا، تو کیا عرش بھی کائنات بننے کے بعد بنی یا اس کے پہلے سے اس کا کچھ تصور تھا؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ عرش کا کیا تصور اسلامک، تو دیکھیے عرش کے تعلق سے جو ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان نے عرش پر استوا کیا۔ اور ہر آدمی کی جو حیثیت ہوتی ہے اس طرح سے چیزوں پر بیٹھتا ہے، جیسے ایک بادشاہ کا بیٹھنا، ایک غلام کا بیٹھنا، ایک مرد کا بیٹھنا، ایک عورت کا بیٹھنا، فرق ہوتا ہے استوا کرنے میں۔ کسی چیز پر سیاسن پر جیسے بیٹھتا نا آدمی، ویسے چونکہ اللہ کے تعلق سے یہ بات ہے تو ہم اس میں اس کی کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، اس کی حیت کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، اس لیے کہ وہ سب معاملہ غائب کا ہے۔ اور اللہ کی ذات کو ہم کہتے ہیں جیسے زیبا تھا، لائق تھا، ویسے اس نے استوا کیا، کیسے ہم نہیں بولتے، چونکہ ہر کسی کا استوا الگ ہوتا ہے، بیٹھنا الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے معاملے میں ہم کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم، اس معاملے میں اس میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ سوال کرتے ہیں، نہ آگے اس میں ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، یاد رکھیے ٹھیک۔ اب عرش کی کیا کیفیت ہے یاد رکھیے، تو عرش بھی یاد رکھیے اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ نے جو سب سے پہلی مخلوق کریٹ کی وہ قلم تھا، اور پوری کائنات کو بنانے سے 50,000 ایئرس پہلے اس کو بنایا، اور اس سے کہا ہر وہ چیز کو لکھ دے جو ہونا ہے، اور قلم نے ہر وہ چیز لکھ دیا جو ہونا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، لوح محفوظ یاد رکھے اس کو کہتے ہیں، وہاں لکھ دیا اس نے۔ اور عرش اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ روایتوں کے اندر کے جو الفاظ آتے ہیں وہ الفاظ یہ ہے کہ کرسی کے مقابلے میں کائنات کی مثال ایسی ہے، کرسی آیت الکرسی والی کرسی، ٹھیک ہے، کرسی، تو کرسی یاد رکھیں جو آیت الکرسی میں کرسی ہے وہ اللہ کے استوا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یاد رکھیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں جو کرسی ہے وہ اللہ کا فٹ سٹول ہے، جیسا کہ ایک تخت پہ بیٹھنے سے پہلے چھوٹے اس پہ پیر رکھ کر انسان بیٹھتا ہے، پیروں کے اندر ایک چیز رکھتی ہے نا، اس پہ چڑھ کر پھر بڑے اس پہ بیٹھا جاتا ہے، تو وہ فٹ سٹول ہے وہ کرسی، جو کرسی کا تذکرہ آیت الکرسی کے اندر ہو رہا ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، تو وہ کرسی بیٹھنے کی جگہ نہیں اللہ، وہ خالی پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ تو وہ کرسی کے مقابلے میں کائنات کیسی ہے اس کی مثال دی گئی حدیث کے اندر۔ پوری کائنات کتنی ہے؟ بہت بڑی ہے، ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 2 بلین لائٹ ایئرس کائنات دیکھ سکتے ہیں، ابھی اس سے بھی زیادہ، کتنا پتہ نہیں کتنی زیادہ ہے۔ اب ایک لائٹ ایئر کتنا ہوتا ہے؟ بہت بڑا کیلکولیشن ہے، صرف ایک لائٹ کی سپیڈ یہ ہوتی ہے کہ لائٹ اپروکسیمیٹلی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتی ہے، یا 1,86,000 مائلس پر سیکنڈ کی سپیڈ سے بھاگتی ہے، مطلب ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر جاتی ہے۔ تو ویسا اگر 200 بلین سالوں تک چلتی رہے تو کائنات ابھی ہے، اس سے آگے بھی ہے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں کائنات کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے، مطلب پوری کائنات کو اگر کرسی سے کمپیئر کریں تو ایسی ہے جیسا ریگستان میں ایک انگوٹھی ہوتی ہے، ریگستان کتنا بڑا ہے، اس میں انگوٹھی، اور پھر فرمایا کرسی کی مثال عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ریگستان میں ایک انگوٹھی، اتنی بڑی ہے کرسی، اتنی کہ مطلب معاف کرنا عرش کے مطلب وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان امیجنیبل اس کا سائز ہے، ان امیجنیبل بہرحال۔ لیکن یہ غائب کی چیزیں ہیں، ہم اس کے بارے میں زیادہ اور ڈسکس نہیں کرتے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اللہ کی استوا کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا الاستواء معلوم، استوا کیا ہے سب کو پتہ، عربی کے اندر بیٹھنے کو کہتے ہیں، سیاہسن پہ جیسا بادشاہ بیٹھتا ہے سب کو معلوم ہے۔ وکیف مجہول، جب اللہ کے بارے میں یہ سوال ہے تو کیسا ہم کو نہیں معلوم، چونکہ اس کے بارے میں سوال اللہ کی ذات کیا ہونا۔ اور پھر آگے فرمایا انہوں نے الاستواء معلوم وکیف مجہول، استوا کیا ہے ہم جانتے ہیں، وکیف مجہول، لیکن اسی کیفیت کیا ہے اللہ کے بارے میں جو ہم بات کریں تو مجہول ہے، ہم نہیں جانتے۔ وایمان بہ واجب، اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی اس کے تعلق سے سوال نہیں کیا۔ والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا استوا کے بارے میں ہم کو معلوم ہے استوا کیا ہے، اس کی کیفیت جب اللہ کے بارے میں تو ہم کو نہیں پتہ، یاد رکھیے اس کے بارے میں سوال کرنا، انہوں نے کہا یہ بدعت ہے، مطلب کیسا کیا، اس پہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کرسی کے تعلق سے اور عرش کے تعلق سے یہ چند باتیں بہرحال آتی ہے۔ تو اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، یاد رکھیے وہ کیسا ہے کیا، سب غائب کی باتیں یاد رکھیے، ٹھیک ہے، جو چیز اب نہیں پتہ ہے، انسان نے جنت جہنم کے بارے میں اس کا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، مطلب وہ گمان سے بھی نہیں گزر سکتی کبھی انسان کی، یاد رکھیں ٹھیک ہے۔ تو وہ اتنی آگے کی چیزیں یاد رکھیں، تو یہ ناممکنات میں سے کہ ہم اس کو جان سکیں بہرحال، لیکن یہ چند باتیں آتی ہیں، یاد رکھیں، اور یہی چیز پہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے آگے پیچھے زیادہ سوچنا، زیادہ سمجھنا اور زیادہ اس کے کوشچنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں، خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے تعلق سے۔ اور آج کل بڑے بحث کا یہ موضوع یاد رکھیں، لوگ بڑے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں، عجیب و غریب جوابات دیتے ہیں، اور عجیب و غریب ڈھنگ سے جس کو کہتے ہیں چیزوں کو توڑ اور موڑ کے پیش کرتے ہیں۔
میں نے ایک صاحب کو یہ کہتے سنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ آسمان کی طرف ہے، یاد رکھیں وہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہم نہیں جانتے، کیفیت وغیرہ ہم بولتے نہیں لوگ، لیکن اس کے بارے میں بھی کھلواڑ کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ عرش پر بٹھا دیں گے تو گویا اللہ تعالیٰ کو ایک مکان میں آپ نے خاص کر دیا، ایک جگہ میں خاص کر دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نکالتے اپنے ذہن سے ہر جگہ ہے، ہر جگہ مطلب ذات سے ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ بولے تو ہر جگہ ان کے نزدیک وہ ہر جگہ رہتا، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال عجیب و غریب چیز، ہم کیا کریں گے اللہ کی ذات کے بارے میں، عرش کے بارے میں وغیرہ، جب بھی سوالات آتے ہیں ہم اتنا ہی بولیں گے جتنا پتہ ہے، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیں گے، نو کوشچنس آسک، بالکل ختم ہو گیا یہاں، اب کچھ نہیں معلوم کوئی، اس میں ہم کیا کریں گے، مثالیں، دل کی باتیں، قیاس آ رہی ہیں، ہم بالکل نہیں کریں گے، کہیں گے جیسا قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا کیا، کیسا کیا، کوئی سوال نہیں، بس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ اوپر کی طرف ہے، آسمان کی طرف، بس اوپر کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے جو ہے اپنی ایک لونڈی لائی اور اس کو آزاد کرنا چاہتے تھے، اور کہا اللہ کے رسول ذرا معلوم تو کیجیے کہ ایمان والی ہے کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتی تھی لیکن سن سکتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا اور کہا آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، مطلب فی السماء، آسمانوں میں، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کون ہوں؟ تو چونکہ اس کو سنے تو آتا، بول نہیں سکتی تھی، تو اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ تم اللہ کے رسول ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی اس کو آزاد کر دو، اور اس کو آزاد کر دیا گیا۔ تو ایک صاحب یہ واقعہ بولتے ہیں، وہ کہنے لگے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حکمتیں اختیار کرتے کہ عقیدے جیسے حساس موضوع میں بھی کمپرومائز کر لیا، بولے آپ نے کہ اس عورت نے جب آسمان کی طرف کہا تو اس بات کو مان لیا، مطلب آپ اتنے حکمت سے بھرے تھے کہ عقیدے میں بھی آپ نے کمپرومائز کر لیا، چونکہ اس نے ہر جگہ نہیں کہا نا، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر کی طرف ہے، آسمان میں ہر جگہ نہیں ہے موجود، ورنہ اس عورت نے کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہاں ہے نا، ہر جگہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو وہ کہہ رہے یہ کمپرومائز تھا اللہ کے رسول نے اس عورت کا دل رکھنے کر لیا، نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے معاملے میں کمپرومائز کریں گے ایک عورت کے لیے؟ غلام آپ بادشاہوں کے لیے نہیں کرے کمپرومائز کہ ان کو کوئی ڈیل چھوٹ دے دے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دے، یہاں لوگ کہہ رہے کرتے تھے۔ تو بہرحال لوگ اپنی باتوں کو منانے کچھ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر کی طرف ہے، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ یوں کرتے ہیں نا، اوپر کی طرف کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو ہاتھ یوں بھی کر سکتے تھے، یوں بھی کر سکتے تھے، کوئی بھی نہیں کرتا ایسے۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ اس کا رب اوپر ہے، یہ اس کو معلوم ہے۔ ایک نان مسلم بھی انسان رہا تو آپ نے یہ بات ہمیشہ فلموں میں، ڈاکیومنٹریز میں، عام زندگی میں سنی ہوں گی، ہم نے تو اپنی کوشش کر لیا، باقی سب اوپر والے کے ہاتھ میں، نیچے والے کے ہاتھ میں، سائیڈ والے کے ہاتھ میں، سامنے والے کے ہاتھ میں، پیچھے والے کے ہاتھ میں، اس کا معبود بھی آگے پیچھے تو نہیں کرتا۔ ایک انسان کے نفس میں، فطرت میں ایسی بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ کے بارے میں بات آئی تو کدھر دیکھتا ہے معلوم؟ آسمان کی طرف۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے پلیئرز کو، چاہے وہ جس بھی مذہب کو ماننے والے ہو، چاہے ہندو مذہب کو ماننے والا ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، جیسی کوئی کامیابی ہوتی ہے تو کدھر دیکھتے ہو؟ حالانکہ کبھی کبھار ان کے گلے میں ان کا معبود لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی کہاں دیکھتے ہو؟ آسمان کی طرف۔ تو انسان کی فطرت میں اوپر کی طرف دیکھنا رب کے لیے اللہ نے ڈال دیا اس کے نفس۔ اب جو لوگ بولے ہر جگہ ہے، ان کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ دعاؤں کے لیے ہاتھوں کا اوپر اٹھانا، یہ انسان کا ہر چیز کے لیے اوپر والا کہنا، یہ انسان کا مصیبت اور دکھ میں انسان کہاں دیکھتا ہے؟ کسی انسان کو دیکھا آپ نے دکھ کے اندر آئے تو جا کے گھر کے باہر جا کر آئے، اوپر کی طرف دیکھتا ہے دکھ اور مصیبت کے اندر۔ نیچرل ایک فینومینا ہے کہ کوئی تکلیف آئے تو آدمی کدھر دیکھتا ہے؟ دیکھیے اوپر دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے رب۔ تو یہ فطرت میں انسان کی اندر ہے، تو لہٰذا عرش یاد رکھیے اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔